فرمایا بڑی امت آئی اور فرمایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ایک خوشخبری سن لیں، ان میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ یہ بات کر کے حجرہ مبارکہ میں چلے گئے اور صحابہ اکرام کو تجسس ہوا، پوچھنے لگے وہ کون ہوں گے؟ خوش نصیب کہ حساب بھی نہیں ہوگا، وہ اس طرح ہی جنت میں چلے جائیں گے، باقی لوگوں کو حساب کے لیے روکا ہوا ہوگا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے ان توکل والے لوگوں کی شان بیان فرمائی، ان لوگوں کا حساب نہیں ہوگا، اس طرح جنت میں جائیں گے، اور میں ایسے ہوں گے وہ فال بھی نہیں لیں گے، اتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا کہ وہ فال نہیں لیں گے کہ ہم گھر سے باہر نکلے ہیں تو یہ عورت سامنے آ گئی ہے تو راستہ بدل لیں، یہ کرے وہ کرے، فرمایا اتنا اللہ پہ توکل ہوگا وہ فال نہیں لیا کریں گے، وہ بیمار ہو جائیں گے تو علاج بھی نہیں کروائیں گے، اتنا اللہ پہ توکل کہ وہ کہیں گے اگر بیماری اس نے بھیجی ہے، بیماری اس کی طرف سے ہے تو شفا بھی اسی نے دینی۔ حالانکہ عام لوگوں کے لیے سنت ہے کہ وہ علاج کرائیں، بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، کسی سے دم کروائیں۔ تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے اتنا اللہ پہ توکل ہوگا، بیمار ہو جائیں گے تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی کہ اللہ پہ اتنا توکل، یعنی ان کا دل ایسا ہوگا کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس توکل کے بندے ہوں گے۔ وہ جو ابراہیمی توکل جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آ کے کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ حکم دیں میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ آگ میں جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے اسے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اگر وہ خود اس پہ راضی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو پھر میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، ابراہیم آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، آ گئے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے توکل والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو حقیقت میں جن کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نفع وہی دے سکتا ہے اور نقصان وہی دے سکتا ہے۔ زبانی تو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا۔ دینا، نفع، نقصان، دینا، لینا سب اس کے اختیار میں ہے۔ جب یہ دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اس کو توکل ابراہیمی کا نور کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب آگ میں ڈالنے لگے تو حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو کہنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ میرا کارساز ہے۔ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنا ٹائم پورا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ توکل کا نور عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ مانگنے سے بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مجھے اچھے کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی ذات پہ سچا توکل عطا فرما، اور اپنے بارے میں حسن ظن عطا فرما۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن یہ ایک اور بڑا تفصیلی مضمون ہے، اس پہ ہم اگر جائیں تو ساری رات اسی میں چلی جائیں۔ تو اللہ سے توکل مانگنا بھی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے توکل والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے غلاموں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل نصیب ہو جائے تو تمہیں رزق ایسے ملے جیسے پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح جب وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ توکل کا بلند ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو اس کا حصہ عطا فرمایا جو ابراہیمی توکل تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ حساب ہی نہیں ہوگا، اس طرح جنت میں چلے جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا تم ان میں شامل ہو گئے ہو۔
ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. فرمایا سبقہ کا عکاشہ، عکاشہ پہل کر گیا ہے، تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، تو نے بعد میں یہ اٹھ کے یہ عرض کی ہے، وہ پہلے بول گیا ہے، وہ ان میں شامل ہو گیا عکاشہ. اس کا مطلب ہے کہ اس سامنے بیٹھی ہوئی صف میں بھی کچھ لوگ تھے جو توکل کے اس مقام پر تھے. فرمایا عکاشہ پہلے بازی لے گیا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ کسی مختصر کتاب اردو کی کتاب میں دیکھنا چاہیں تو ریاض الصالحین سیاستہ میں سے حدیث کا ایک منتخب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں بھی آپ اردو کی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ دیکھ سکتے ہیں. مشکوٰۃ شریف میں دیکھ سکتے ہیں، اردو تراجم آج کل مل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی جو تعلیم دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ سچا توکل عطا فرمائے.